الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا منكم من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه وتمنى على الله، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. بزرگوں اور بھائیوں، قرآن مجید کی 3 آیات اور ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے. دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روشنی میں صحیح اور حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائیں اور کہی ہوئی بات پر ہم سب کو عمل کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائیں. ایک حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آدمی جو علم سیکھتا ہے، جو چیز جانتا ہے، جاننے کے بعد اس پر عمل کرتا ہے تو وہ سیکھی ہوئی چیز اس کی زندگی میں باقی رہتی ہے، اور سیکھی ہوئی چیز پر عمل نہیں کرتا ہے تو وہ سیکھا ہوا عمل بھی، علم بھی اس کی زندگی سے رخصت ہو جاتا ہے. اس لیے ہم سب نیت یہ کریں کہ جو بات کہی جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سنی ہوئی بات کے اوپر ہم سب کو عمل کی نیک توفیق عطا فرمائے. بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے. اس کا پورا جسم ایک نعمت ہے، اس کا پورا جسم ایک نعمت ہے، اور نعمتوں کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں: لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اگر ملنے والی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مزید نعمتوں سے نوازیں گے، اور ناشکری کرو گے تو دی جانے والی نعمتیں اور دی ہوئی نعمتیں بھی تم سے چھین جائیں گی، اور اللہ کا عذاب بہت سخت ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی جو عطا فرمائی ہے یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے. بہت سی نعمتیں جو عطا فرمائی ہیں ان نعمتوں میں یہ زندگی بھی ایک نعمت ہے. زندگی کس طریقے سے اسے گزارنی ہے، منمانی زندگی گزارنی ہے، جی چاہی زندگی گزارنی ہے، یا اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے تابع ہو کر زندگی گزارنی ہے. ایک حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے: الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. عقل مند آدمی وہ ہے کہ جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے، اپنے نفس کا جائزہ لیتا رہے. آدمی کوئی چیز خریدتا ہے، جیسے ایک گاڑی خرید کر لایا ہے، یا اپنے گھر کے اندر کوئی چیز بسائی ہے، اس نے اے سی بسائی ہے، فریج بسایا ہے، واشنگ مشین بسایا ہے، گاڑی بسائی ہے، تو وقتاً فوقتاً اس کا جائزہ لیتا رہتا ہے.
وقتاً فوقتاً اس کی سروس وغیرہ کرواتا رہتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ غفلت کی وجہ سے یہ چیز کیا ہو جاوے، ختم ہو جاوے اور بہت بڑے خرچ کے اندر مبتلا ہو جاوے۔ آدمی اپنی بسائی ہوئی چیزوں کا جائزہ لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زندگی جو عطا فرمائی ہے، اس کے متعلق اللہ کے رسول فرماتے ہیں الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ عقل مند آدمی وہ ہے کہ جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے، اپنے نفس کا جائزہ لیتا رہے اور موت کے بعد آنے والی زندگی کی تیاری کرے۔ آج دنیا میں عقل مند کسے سمجھا جاتا ہے؟ عقل مند سمجھا جاتا ہے کہ جو بڑا پڑھا لکھا ہو، بڑا صاحب علم ہو، اپ ٹو ڈیٹ ہو، بڑا لائر ہو، وکیل ہو، اور اس نے پی ایچ ڈی کی ہو اور بڑی ہائی ڈگری اس نے حاصل کی ہو، تو لوگ اس کو کہتے ہیں کہ بڑا عقل مند آدمی ہے۔ اگر اس نے ان ساری ڈگریوں کے حاصل کرنے کے بعد موت کے بعد آنے والی زندگی کی تیاری کی ہے تو اللہ کے رسول کے نزدیک وہ عقل مند ہے۔ اور دنیا کی ساری ڈگریاں حاصل کرنے کے بعد اگر اس نے موت کے بعد آنے والی زندگی کی کوئی تیاری نہیں کی ہے تو دنیا کے نزدیک چاہے وہ عقل مند ہوگا، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک وہ اس سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہے۔ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، موت کے بعد آنے والی زندگی کی تیاری کرے۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ وَالْعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ۔ دنیا میں ہم عاجز کسے سمجھتے ہیں؟ دنیا میں عاجز سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس پیسہ نہ ہو، جس کے پاس کوئی جائیداد نہ ہو، جس کے پاس کوئی مال و ملکت نہ ہو، اور جو لوگوں کے سامنے اپنی ضروریات کا سوال کرتا رہتا ہو، تو دنیا والے اس کو عاجز سمجھتے ہیں، دنیا والے اس کو عاجز سمجھتے ہیں۔ لیکن اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک عاجز کون ہے؟ وَالْعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا۔ عاجز اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک وہ ہے کہ جو اپنی خواہشات کے پیچھے چلے، نفس کہتا ہے اس کے پیچھے چلے، جی کہتا ہے اس کے پیچھے چلے، من مانی اور جی چاہی زندگی گزارے، اور اس کے بعد اللہ کے اوپر بڑی بڑی تمنائیں اور بڑی بڑی امیدیں اور ارمانیں لگائے بیٹھا ہے، من مانی اور جی چاہی زندگی گزارتا ہے، اور اس کے بعد اللہ اور اس کے رسول کے اوپر لمبی لمبی تمنائیں کرتا ہے۔ وَالْعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ، اللہ کے اوپر تمنا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑے غفور الرحیم ہے، معاف کر دیں گے۔ بھئی زندگی میں کچھ کرنا تو چاہیے اس کو، زندگی میں کچھ کیا نہیں ہے اور اللہ کے اوپر بڑی بڑی تمنائیں کر رہا ہے۔ ایک واقعہ لکھا ہے کتابوں میں، ہارون رشید بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں، ان کے دربار میں ایک مجذوب آیا کرتے تھے، بہلول مجذوب آیا کرتے تھے۔ دنیا اور مافیہ سے کوئی تعلق نہیں، بس ایک مجذوبانہ زندگی گزارتے تھے۔ ہارون رشید کی مجلس میں آیا کرتے تھے، وہ دل لگی کی باتیں کرتے تھے، وہ بھی ان سے بات کرتے تھے، وہ بھی ان سے بات کرتے تھے، ایک دوسرے سے دل لگی ہوتی تھی، زندگی ایسے گزرتی رہتی تھی۔ ایک مرتبہ وہ بہلول ہارون رشید کی مجلس میں آئے اور ہارون رشید اس وقت بیمار تھے، بستر مرگ پر تھے، اس وقت بیمار تھے۔ تو بہلول نے ہارون رشید سے پوچھا کہ کیا حال ہے، کیا حال ہے، زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ تو ہارون رشید نے کہا کہ کیا بتاؤں اپنا حال، بس ایک لمبا سفر ہے اور لمبے سفر پر جانا ہے، کوئی تیاری کی نہیں ہے اور اپنے پاس کوئی خاص تیاری نہیں ہے، بس دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس سفر کو آسان کر دے۔ اس طریقے کی باتیں ہارون رشید نے ان کے سامنے، بہلول کے سامنے کی۔ تو بہلول نے کہا کہ اچھا حضرت آپ کا لمبا سفر ہے، ہاں لمبا سفر ہے، پھر واپسی کب ہوگی؟ کہا کہ وہ تو ایسا لمبا سفر ہے کہ وہاں جانے کے بعد کوئی آدمی لوٹتا ہی نہیں ہے، لوٹتا ہی نہیں ہے۔ تو بہلول نے کہا کہ آپ کا دنیا میں جب ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر ہوتا تھا تو اس سفر کے موقع پر آپ مہینوں پہلے، 2 مہینے پہلے اپنا کوئی لاؤ لشکر آگے بھیج دیتے تھے،
اور وہ لاؤ لشکر وہاں جا کر پڑاؤ ڈالتا تھا، آپ کے لیے پیچھے آنے کی تیاریاں کرتا تھا، آپ کے لیے وہاں کوئی مکان تعمیر ہوتا تھا، پانی کی سہولتیں ہوتی تھی، وہاں کھانے پینے کی تیاریاں ہو جاتی تھی، اور آپ کے رہنے سہنے کے لیے اور آرام کے لیے ساری سہولیت آپ کے لیے وہاں مہیا ہو جاتی تھی۔ تو شاید آپ کا یہ لمبا سفر ہے، اور ایسا لمبا سفر کہ وہاں سے کبھی لوٹنے ہی نہیں والے ہو، اتنا لمبا سفر ہے، تو شاید آپ نے اس کے لیے اپنا کوئی لشکر آگے بھیج دیا ہوگا۔ کہا کہ نہیں، وہاں لشکر وشکر کوئی کام نہیں آئے گا، وہ تو ایسا سفر ہے کہ وہاں صرف انسان کو اپنے اعمال کام آئیں گے، اور زندگی میں میرے پاس کوئی عمل تو ہے نہیں، زندگی میں میرے پاس تو کوئی عمل ہے نہیں۔ تو بہلول نے یہ واقعہ سنایا، اور اس واقعے سے پہلے ایک مرتبہ ان کی ملاقات ہو گئی تھی، اور اس ملاقات میں بہلول نے یہ کہا تھا کہ زندگی میں ہارون رشید نے بہلول سے یہ کہا تھا کہ زندگی میں تم کو اپنے سے زیادہ کوئی بیوقوف آدمی نظر آوے تو اس کو یہ چھڑی دے دینا۔ ایک چھڑی ہارون رشید نے ان کو پکڑائی تھی، یہ لکڑی پکڑائی تھی، اور کہا تھا کہ بہلول زندگی میں تم کو اپنے سے زیادہ کوئی بیوقوف آدمی نظر آوے تو یہ چھڑی اس کو دے دینا۔ پھر آخری زندگی میں ملاقات ہوئی، اور آخری زندگی میں ہارون رشید نے اپنا یہ پورا واقعہ سنایا، تو وہ لکڑی بہلول کے ہاتھ میں تھی، اور بہلول نے وہ لکڑی ہارون رشید کے ہاتھ میں پکڑا کر کہا کہ میرے نزدیک دنیا میں آپ سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہے۔ کہا کہ کیوں؟ کہا کہ دنیا میں آپ کا سفر ہوتا تھا، مختصر سفر ہوتا تھا، اور آپ تیاری کروا لیتے تھے، اور آپ کا ہمیشہ کا یہ سفر ہے، اور آپ نے اپنے آخرت کی زندگی کے لیے کوئی تیاری نہیں کی ہے۔ میرے نزدیک آپ سے زیادہ بڑا بیوقوف کوئی آدمی نہیں ہے۔ بہرحال میں تو عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زندگی عطا فرمائی ہے، اس زندگی کے اندر آدمی عقل مندی سے کام لے اور اپنی آخرت کی آنے والی زندگی کی تیاری کرے، وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، موت کے بعد آنے والی زندگی کی تیاری کرے۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا، کہ جو شخص تم میں سے چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو اعمال صالحہ نیک عمل کرے گا اور ایمان والا ہے، دیکھیے ایمان کی شرط لگائی ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، ایمان کی شرط لگائی گئی ہے کہ اعمال تو کرتا ہے، اچھے کام تو کرتا ہے، لیکن اچھے کام کے ساتھ اس کے پاس ایمان نہیں ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم کوئی اچھا عمل کرے گا، کوئی نیک کام کرے گا، تو اس کا بدلہ دنیا میں تو اس کو مل جائے گا، آنے والی کوئی مصیبت اس کی ٹل جائے گی، کسی مصیبت کے اندر مبتلا ہونے والا اللہ تعالیٰ اس کو مصیبت سے نجات دے دیں گے، بیماری میں مبتلا ہونے والا ہوگا بیماری سے اس کو نجات دے دیں گے، دنیا میں اس کا بدلہ اس کو مل جائے گا، لیکن آخرت میں اس کے لیے کوئی نہیں ہے چیز۔ ایمان کی شرط لگائی گئی ہے کہ تم میں جو آدمی چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو اچھا عمل کرے گا اور ایمان والا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم اس کو پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے، اس کی زندگی کو ہم پاکیزہ بنا دیں گے۔ پاکیزہ زندگی کیا ہے؟ پاکیزہ زندگی یہ ہے، حضرات مفسرین نے مختلف اس کی تفسیریں فرمائی ہے۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ اس کو دل کا اطمینان اور قلب کا سکون نصیب ہوگا۔ جو آدمی نیک عمل کرتا ہے تو نیک عمل کرنے کے بعد اس کو دل کا ایک سکون اور دل کا اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ اور بعض حضرات مفسرین نے یہ فرمایا ہے کہ اس کو پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے، یعنی حلال روزی عطا فرمائیں گے، حرام روزی سے اس کو بچائیں گے، آٹومیٹک راستے ایسے بنیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی حلال روزی کی طرف اس کا قدم بڑھائیں گے۔ اور حضرت علی فرماتے ہیں کہ قناعت والی روزی اس کو عطا فرمائیں گے، اور عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس کو حلال روزی عطا فرمائیں گے، اس لیے کہ حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ حلال روزی اگرچہ کم ملے لیکن اس کو زندگی کا ایک چین اور سکون نصیب ہوتا ہے۔
حلال روزی اگر چاہے اس کو کم ملے، لیکن رزق کھانے کے بعد اس کے اندر کیا ہے، ایک سکون اور چین نصیب ہوتا ہے۔ اور حلال روزی چاہے جتنی ہی زیادہ ہو، لیکن حلال روزی کھانے کے بعد حرام روزی چاہے کتنی ہی زیادہ ہو، لیکن حرام روزی کھانے کے بعد اس کے اندر کیا ہے، بے چینی ہوتی ہے اور گناہوں کی طرف اس کی طبیعت مائل ہوتی ہے، گناہوں کی طرف طبیعت مائل ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میں جو آدمی چاہے مرد ہوگا یا عورت ہوگی اور وہ ایمان والا ہے، نیک اعمال کیے ہیں، نیک اعمال کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے۔ دنیا کے اندر اس کو راحت اور چین سکون نصیب ہوگا، اس کو دل کا اطمینان نصیب ہوگا، قلب کا سکون نصیب ہوگا، حلال روزی نصیب ہوگی، قناعت والی روزی نصیب ہوگی۔ اسی وجہ سے ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ آدمی جیسی روزی کھاتا ہے ویسے اس کے قلب کے اندر، اس کے دل کے اندر جذبات ابھرتے ہیں۔ آدمی اگر روزی حلال کھاتا ہے تو اس کے اندر جذبات اچھے ابھرتے ہیں، اچھے جذبات پیدا ہوتے ہیں، نیکی کی طرف طبیعت مائل ہوتی ہے، گناہوں سے طبیعت میں نفرت پیدا ہوتی ہے، نیکی کی طرف طبیعت مائل ہوتی ہے، اعمال صالحہ میں رغبت پیدا ہوتی ہے، نماز، روزے، زکوٰۃ، حج کے لیے، تلاوت کے لیے، صدقات کے لیے طبیعت مائل ہوتی ہے اور حشاش بشاش اس کی زندگی ہوتی ہے۔ ایک لمبی حدیث ہے، اس لمبی حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک آدمی ایک لمبا سفر طے کر کے حج کے لیے یہاں سے پہنچا ہے۔ حج کے لیے کتنا صرفہ خرچ ہوتا ہے، کتنی لمبی رقم خرچ ہوتی ہے، کیسی کیسی مشقتیں پیش آتی ہے، مشقتیں اٹھا کر اور بڑا لمبا چوڑا مال خرچ کر کے حج کے لیے پہنچا ہے۔ حج کے ایام ہیں، حج کے دن ہیں، مقبول دن ہیں، قبولیت کا دن ہے، عرفات کا دن ہے، مقبول گھڑی ہے۔ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعائیں کر رہا ہے، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعائیں کر رہا ہے، لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس کی دعا کہاں قبول ہوگی، اس کی دعا کہاں قبول ہوگی۔ آگے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مأکلہ حرام، اس کا کھانا حرام ہے، مشربہ حرام، اس کا پینا حرام ہے، ملبسہ حرام، اس کا لباس حرام ہے، فأین یستجاب، اس کی دعائیں کیسے قبول ہوگی۔ دعاؤں کی قبولیت کے اندر حلال روزی کا بہت بڑا دخل ہے۔ آج ہم شکوے کرتے ہیں، شکایتیں کرتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے۔ ہمیں اپنی روزی کے اوپر ہمیں اپنی کمائی کا جائزہ لینا چاہیے، ہماری کمائی کیسی ہے، ہمارا کھانا کیسا ہے، پینا کیسا ہے، لباس کیسا ہے، ہماری انکم کیسی ہے، ہماری آمدنی کیسی ہے، اس کا سارا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ دعاؤں کی قبولیت کے اندر حلال روزی کا بہت بڑا دخل ہے۔ من عمل صالحا منکم من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، اس کو پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو کچھ اس نے اچھا عمل کیا ہے، نیک عمل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بہترین بدلہ، اس کے اعمال کا، اس کے نیک اعمال کا بہترین بدلہ آخرت میں عطا فرمائیں گے، بہترین بدلہ، جنت کا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ اس کی تفسیر میں حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کو جنت کا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ جنت کے نعمتوں کے متعلق احادیث کے اندر آتا ہے کہ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ ایسی نعمتیں ہوگی کہ ان نعمتوں کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہوگا، نہ کسی نے کان نے سنا ہوگا، اور نہ تو کسی آدمی کے دل کے اوپر اس کا گزرا ہوگا، خیال بھی نہیں آیا ہوگا۔ ایسی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں اس کو عطا فرمائیں گے۔ دوسری آیت کریمہ میں نے جو پڑھی ہے یہ تو نیک عمل کرنے والوں کے متعلق ہے کہ نیک عمل کرے گا تو اس کے لیے کیا بدلہ ہے، زندگی پاکیزہ بن جائے گی اور آخرت میں جنت کا بدلہ ملے گا۔ اور جو شخص دنیا کے اندر برا عمل کرتا ہے، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی، جو شخص دنیا کے اندر میرے ذکر سے اعراض کرے گا، من اعرض عن ذکری، میرے ذکر سے، میری یاد سے، میرے احکام سے، میرے فرامین سے،
کیا کرے گا؟ اعراض کرے گا. من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے زندگی تنگ ہو جائے گی، چاہے اس کے لیے آمدنی کے ذرائع ہزاروں ذرائع ہو، ہزاروں طریقے سے اس کا انکم ہو رہا ہو، آمدنی ہو رہی ہو، اور چاروں طرف سے یہ مال کے ریل پیل ہو، لیکن اللہ کی نافرمانیوں میں، اس کے رسول کی نافرمانیوں میں زندگی گزر رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، اس کے لیے تنگ زندگی ہوگی، نفس کی بے چینی ہوگی، قلب میں سکون نہیں ہوگا، اور ہر وقت ٹینشنوں میں رہے گا، ہر وقت متفکر رہے گا، اور ہر وقت ایک تفکر کی زندگی اس کی گزرے گی. معیشتاً ضنکا، ڈرا ہوا رہے گا. حرام طریقے سے آمدنی آئے گی نا، حرام طریقے سے آمدنی آئے گی، تو حرام طریقے سے آمدنی کے لیے آدمی ٹینشن میں رہتا ہے کہ کب کرپشن کا ڈپارٹمنٹ آ جاوے، اور کب کوئی جانچ آ جاوے اور میرے مال کی اور میری آمدنی کی یہ جانچ ہو جاوے، کب انکم ٹیکس والے آ جاوے. کیوں؟ حرام طریقے سے مال آ رہا ہے، اس کو ایک بے چینی رہے گی. اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اس سے یہ جہنم کی زندگی مراد ہے، جہنم کی زندگی اس کی تنگ ہو جائے. کیا فرمایا گیا؟ من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اس کو ہم اندھا اٹھائیں گے. دنیا میں تو دیکھنے والا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلب عطا فرمایا تھا، دل عطا فرمایا تھا، نگاہیں عطا فرمائی تھی، لیکن نگاہوں سے اس نے قرآن کریم سے اعراض کیا، حق بات کہنے والے سے اعراض کیا، حق سنانے والے سے اعراض کیا. حق بات سے اس نے یہ کان موڑ لیے، کان کے اندر طاقت تھی سننے کی، آنکھوں کے اندر دیکھنے کی طاقت تھی، دل کے اندر سمجھنے کی طاقت تھی، لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود اس نے کیا کیا؟ اعراض کیا. جس طریقے سے اس نے دنیا میں اعراض کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت کے دن ہم اس کو اندھا اٹھائیں گے. دنیا میں یہ اندھا بن گیا تھا، آخرت میں اس کو اندھا اٹھائیں گے. بعض حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ واقعیتاً اس کی آنکھوں کی بینائی سلب کر لی جائے گی، واقعیتاً اس کو اندھا اٹھایا جائے گا. اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اس کے پاس اللہ کے سامنے معذرت پیش کرنے کے لیے کوئی حجت اور دلیل نہیں ہوگی. کیا اللہ کے سامنے کہے گا؟ کچھ نہیں کہہ سکتا ہے. اللہ نے ایک لمبی زندگی عطا فرمائی تھی، 60 سال کی، 70 سال کی، 75 سال کی، 80 سال کی ایک لمبی زندگی عطا فرمائی تھی. اس زندگی کے اندر اپنے آپ کو بنا سکتا تھا، آخرت کی تیاری کر سکتا تھا، لیکن اس نے کیا کیا؟ سمجھے، کوئی تیاری نہیں کی. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى. وہ پوچھے گا کہ رب تبارک و تعالیٰ آپ نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، میں تو دنیا کے اندر دیکھنے والا تھا، میری آنکھیں تھی، آپ نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا. اللہ تعالیٰ جواب دیں گے قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى. میری آیات تیرے پاس آیا کرتی تھی، میرے احکامات تیرے پاس آیا کرتے تھے، میرے احکامات کو سنانے والے اور پیغام کو سنانے والے تیرے پاس لے کر آیا کرتے تھے. فنسیتها، تو نے اس کو بھلا دیا. وكذلك اليوم تنسى، اسی طریقے سے آج تجھے بھی بھلا دیا. پہلی آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے کہ جس نے دنیا کے اندر اچھے اعمال کیے تو اس کے لیے کیا بدلہ ہوگا. دوسری آیت کریمہ پڑھی جس میں بتایا گیا کہ جس نے اعراض کیا ہے اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی. دنیا کی زندگی بھی تنگ ہو سکتی ہے، آخرت کی زندگی تو تنگ ہونے ہی والی ہے. ایک آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں من عمل صالحا فلنفسی، کہ جو شخص اچھا عمل کرے گا تو اس کا فائدہ اس کو ہوگا، فلنفسی ہی. ومن اساء فعلیہا، اور جو آدمی برا عمل کرے گا تو اس کا خمیازہ اسی کو بھگتنا ہے، اس کا وبال اسی کو بھگتنا ہے. وما ربک بظلام للعبید، اور تمہارے پروردگار ذرہ برابر انسانوں کے اوپر، اپنے بندوں کے اوپر ظلم کرنے والے نہیں ہیں. اسی لیے
ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لا تزول قدم ابن آدم، ایک روایت کے اندر، اور لا تزول قدم عبد یوم القیامت، کہ قیامت کے دن انسان کے قدم، بندے کے پاؤں، قدم آگے نہیں ہٹیں گے یہاں تک کہ اس سے 4 چیزوں کے متعلق سوال نہ کر لیا جائے، 4 چیزوں کے متعلق اس سے سوال نہ کر لیا جاوے، حتی یسأل عن 40، یہاں تک کہ 4 چیزوں کے متعلق اس سے سوال نہ ہو جاوے، وہاں تک اس کے قدم آگے نہیں ہٹیں گے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ ان عمرہ فیما افناہ، اپنی عمر کے متعلق سوال ہوگا کہ ایک لمبی عمر عطا فرمائی تھی، اپنی عمر کو کہاں تم نے فنا کیا، عمر کا سوال ہوگا۔ ان عمرہ فیما افناہ وعن جسدہ فیما ابلاہ، جسم عطا فرمایا تھا، اس جسم کو تم نے کہاں پرانا کیا، کہاں خرچ کیا۔ جوانی عطا فرمائی تھی، صحت عطا فرمائی تھی، بہترین زندگی عطا فرمائی تھی، ناز و نعام کی زندگی میں پلتے تھے، تم نے کہاں اس کو خرچ کیا؟ 4 چیزوں کے متعلق سوال نہیں ہوگا، وہاں تک اس کے قدم آگے نہیں ہٹیں گے۔ ان عمرہ فیما افناہ، عمر کے متعلق کہ عمر کو کہاں خرچ کیا، جوانی کے جسم کے متعلق کہ جسم کو تم نے کہاں گوایا، کہاں پرانا کیا۔ علم کے متعلق سوال ہوگا کہ کیا سیکھا اور کیا عمل کیا۔ مال کے متعلق سوال ہوگا کہ کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، سوال ہوگا اللہ کے وہاں۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول فرماتے ہیں اغتنم خمسا قبل خمس، کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ شبابک قبل حریمک، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ جوانی کے زمانے میں آدمی بہت کچھ کام کر سکتا ہے، جوانی کے زمانے میں عبادت کے اندر بھی ریس لگا سکتا ہے۔ اسی لیے ایک حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 آدمی قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوں گے، جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ دوسرا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ 7 آدمی عرش کے سائے میں ہوں گے، اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ دوسرا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اس میں ایک گنوایا ہے، 7 آدمی، لمبی چوڑی تصریح ہے، میں صرف ایک کو گنواتا ہوں کہ شاب نشأ فی عبادت اللہ تبارک و تعالی، ایسا نوجوان کہ جو اللہ کی عبادت کے اندر پروان چڑھا ہو۔ نوجوانی کے تقاضے ہوتے ہیں، نوجوانی کے اندر آدمی کو گھومنے کے تقاضے ہوتے ہیں، پھرنے کے تقاضے ہوتے ہیں، اور پکنک کے تقاضے ہوتے ہیں، اور کہیں کہیں جانے کے تقاضے ہوتے ہیں، بہت سے تقاضے ہوتے ہیں، لیکن ان سارے تقاضوں کو دبا کر اس نے کیا کیا ہے؟ اپنی جوانی کی زندگی کو اللہ کی عبادت میں لگایا۔ رجل شاب نشأ فی عبادت اللہ تبارک و تعالی، ایسا نوجوان کہ جو اللہ کی عبادت میں پروان چڑھا ہو۔ تو اس کے متعلق اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے، عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ یہ ہے تو ذکر کر رہا تھا کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ اغتنم خمسا قبل خمس شبابک قبل حریمک، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ اور اس میں یہ فرمایا گیا کہ حیاتک قبل موتک، اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو، اپنی حیات کو، اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو۔ آدمی موت سے پہلے جتنے بھی اعمال کرنا چاہے کر سکتا ہے، اور دنیا دارالعمل ہے اور آخرت دارالجزا ہے۔ یہاں دنیا کے اندر جو عمل کیا ہے اس کا بدلہ اس کو وہاں ملنے والا ہے، اس لیے دنیا کے اندر جو کام کیا ہے وہی آگے کام آنے والا ہے۔ ایک واقعہ ہے، لمبا واقعہ ہے، اختصار کے ساتھ اس کو پورا کرتا ہوں اور انشاءاللہ اسی پر بعد میں اپنے ختم کروں گا۔ کتابوں میں واقعہ لکھا ہے کہ ایک بہت بڑے اللہ والے تھے، ان کو کشف قبور حاصل تھا۔ آدمی قبر کے اوپر سے گزر رہا ہو تو مردے کو قبر کے اندر کن حالات سے گزارا جا رہا ہے، اللہ کے بعض بندوں کو یہ کشف حاصل ہوتا ہے، مردہ میت قبر کے اندر کس حالت میں ہے۔ تو ایک اللہ والے تھے، گزر رہے تھے قبر کے پاس سے، تو انہوں نے دیکھا کہ میت اندر قرآن مجید کی تلاوت کر رہی ہے،
قرآن مجید کی تلاوت کر رہی ہے۔ تو انہوں نے، اس اللہ والے نے پوچھا اس میت سے کہ بھئی ہم نے تو یہ سنا ہے کہ آدمی جب مر جاتا ہے تو اس کے سارے اعمال ختم ہو جاتے ہیں، انسان جب انتقال کر جاتا ہے تو سارے اعمال ختم ہو جاتے ہیں، اور آپ تو اندر قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہو، یہ کیا ہے؟ کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حساب کتاب ہو جانے کے بعد دنیا میں آدمی جیسی زندگی گزارتا ہے اس کو وہاں اختیار دیا جاتا ہے۔ اگر دنیا میں اچھی زندگی گزاری ہے تو اس کو اختیار دیا جاتا ہے کہ بھئی تم قبر میں سمجھے دفن ہونے کے بعد قیامت قائم ہونے تک ایک لمبا مرحلہ ہے، لمبا عرصہ ہے، اس عرصے میں جو کچھ تم کام اچھا کرنا چاہو تو تم کر سکتے ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کہا کہ تم کو کیا کرنا ہے؟ کہا کہ قرآن مجید کی تلاوت سے مجھے بہت زیادہ شغف تھا، تو آپ مجھے قرآن مجید کی تلاوت کی اجازت دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ قرآن مجید کی تلاوت کی اجازت دی ہے، میں یہاں تلاوت کرتا ہوں، اور وفات کے بعد سے لے کر اب تک میں نے 70,000 قرآن مجید ختم کیے، 70,000 قرآن مجید ختم کیے۔ تو وہ باہر جو اللہ والے تھے تو ان کو ایک دم یہ ہوا کہ 70,000 قرآن مجید ختم کیے۔ پھر اندر سے اس مردے نے، میت نے یہ کہا کہ یہ 70,000 قرآن مجید میں آپ کو دے رہا ہوں، اور آپ زمین کے اوپر آپ نے ایک مرتبہ جو سبحان اللہ کہا ہے اس کا ثواب مجھے دے دو، اور یہ میں 70,000 آپ کو دے رہا ہوں۔ کہا کہ وہ اتنا سودا سستا؟ کہا کہ ہاں ہاں۔ کہا کہ یہ 70,000 جو میں نے پڑھے ہیں قرآن، اس کے اوپر کوئی بدلہ مجھے اجر نہیں ملنے والا ہے، اجر نہیں ملنے والا ہے، یہ تو ایک ٹائم پاس تھا، میں نے ٹائم پاس کیا ہے، کوئی اس کے اوپر بدلہ ملنے والا نہیں ہے۔ اور تم زمین کے اوپر ایک مرتبہ سبحان اللہ کہو گے تو آسمان اور زمین کے درمیان کا خلا بھر جائے گا، تم کو ثواب ملے گا، تم کو اجر ملنے والا ہے۔ اس لیے اس واقعے کے تحت لکھا ہے کہ آدمی کو اپنی زندگی کی قدر کرنی چاہیے۔ بہرحال ایک آخری بات یہ ہے کہ ہمارا یہ مہینہ، یہ ذی الحجہ کا مہینہ بس ختم ہوا ہی چاہتا ہے، اور اسلامی اعتبار سے نیا مہینہ چند دنوں کے بعد شروع ہونے والا ہے۔ ہمیں اپنی پوری زندگی کا جائزہ لینا ہے کہ اس محرم سے لے کر ذی الحجہ کے آخری دن تک ہم نے کیا کھویا، کیا پایا اور کیا سمجھے کیا ہے۔ ہمیں اپنی زندگی کا جائزہ لینا ہے، اور آئندہ جو مہینہ آ رہا ہے اسلامی اعتبار سے ہمارا نیا مہینہ، لوگ یہ مبارکبادی پیش کرتے ہیں، نئے سال کی مبارک، ہیپی نیو ایئر، ہیپی نیو ایئر۔ تو ہیپی نیو ایئر سمجھے ہمیں مبارکبادی اس محرم کے پہلے مہینے سے پیش کرنی چاہیے۔ جنوری شروع ہوتا ہے، لوگ اس وقت مبارکباد پیش کرتے ہیں، حالانکہ اسلام کا جو مہینہ تو یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ ہیپی نیو ایئر یہاں کہنا چاہیے۔ تو ہمیں اپنی زندگی کا جائزہ لینا ہے، زندگی میں ہم نے کیا کھویا، کیا پایا، کیا کیا اور کیا جو سمجھے کیا ہے، اچھا عمل کیا ہے، اللہ کا شکر ادا کریں، اور جو کچھ غفلتیں ہوئی ہیں اس کے اوپر اللہ کے سامنے ندامت کے دو آنسو بہائیں، اللہ کے سامنے معافی مانگیں، اور آئندہ زندگی کو اللہ کے احکام اور اس کے رسول کے فرمائے ہوئے طریق کے مطابق زندگی گزارنے کا تہیہ کریں، اور مکمل ارادہ کریں کہ پورا سال، پوری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق زندگی گزرے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہی ہوئی بات کے اوپر سب سے پہلے مجھے اور ہم سب کو عمل کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔